بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جس ٹولے کی امامت قبول کی ہوئی ہے وہ ملکی اور بین الاقوامی دونوں سطح پر کرپٹ ثابت ہو چکا ہے، اور بالآخر مولانا صاحب کی چوری بھی اللہ نے اپنی حکمت سے ظاہر کر دی۔ وہ کیسے، یہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے جا کر دکھاتا ہوں، لیکن پہلے آئیں قرآن و سنت کی روشنی میں جاننا چاہتے ہیں کہ احتساب ہے کیا، جس سے مولانا صاحب اتنے خوفزدہ ہے۔ محترم ناظرین، احتساب یعنی عدل و انصاف یا سزا اور جزا کا عمل اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے اسے دونوں جہانوں کی کامیابی یا تباہی کی بنیاد بنا دی ہے۔ لیکن انتہائی افسوس ہے کہ نہ صرف ہمارے حکمرانوں اور عوام بلکہ علماء دین نے بھی اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہماری پوری قوم دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ کلپ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں۔ ہزار کرے بھاڑ میں جائے ان کے ریفرنس، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی۔ میں وہ آدمی نہیں ہوں جو اس قسم کے ریفرنسوں کے سامنے جھکوں گا۔ میں ان کے ریفرنسوں کی دھجیاں بکھیر دوں گا۔ یہ انصاف کے بابے ٹھہرے، انصاف کا قتل کرنے والے سے میں انصاف کی توقع نہیں رکھ سکتا۔ میں ان کو انصاف کے ادارے نہیں تسلیم کرتا۔ یہ انتقامی سیاست کی بات کرنے والے ہیں۔ میں ان کی فائلوں کو پھینک دوں گا ان کے سامنے اگر انہوں نے ایسی جرت کی تو۔ میں چھٹی کا دودھ ان کو یاد دلا دوں گا۔ مولانا صاحب کا ایسا رویہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلم کھلا بغاوت ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم بھی اپنی صفائی کی خاطر عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں، کیونکہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے خلاف ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، امیر ہو یا غریب، اللہ کا حق ان سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے غلط بیانی کی یا انکار کیا تو جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح خبردار ہے۔ اور سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کیا کرو، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ ایک غلام بھی اگر تمہارا امیر مقرر کیا جائے اور وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے مطابق فیصلے کرتا ہے تو اس کی اطاعت بھی تم پر لازم ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ احتساب کا عمل عین قرآن کے مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے لیے بھی وہی سزا ہوگی جو دوسروں کے لیے ہے، کیونکہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو جب سزا ہوئی تھی اور انہیں کوڑے دیے جا رہے تھے پورے ہجوم کے سامنے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ امیر المؤمنین تھے اس وقت، وہ بھی موجود تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ سزا دینے والا نرمی سے کوڑے لگا رہا تھا، تو انہوں نے اس سے کوڑا لے کر کہا کہ تم ٹھیک سزا نہیں دے رہے، اور خود اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کوڑے دینے شروع کر دیے اور سزا پوری کی۔ اس کو کہتے ہیں اسلام اور اس کو کہتے ہیں انصاف۔ اس کے برعکس ہمارے کیا ہوتا ہے؟ چوری اور غبن تو کیا، اگر کوئی قتل بھی کرے تو یار دوست اور خاندان والے سب اکٹھے ہو کر اسے بچانے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ اپنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ جج صاحبان اور گواہوں کو نہ صرف دھمکیوں سے ڈرایا جاتا ہے بلکہ اگر بس چلے تو مار بھی دیتے ہیں، اور پھر اس مجرم کو بچانے کے بعد جشن مناتے ہیں اور اسے قوم کے سامنے ایک ہیرو کے طور پر پیش کرتے ہیں، جس کا مہذب معاشروں میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، جب نیب والوں نے مولانا فضل الرحمان کے اربوں روپے کی جائیداد کا کھوج لگا کر پوچھا کہ بتائیں یہ جائیداد کیسے بنائی، تو جواب میں نیب سے پوچھتا ہے کہ پہلے جا کر فلاں فلاں حکمرانوں اور جرنیلوں سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنی اربوں کی جائیدادیں کہاں سے بنائی۔
یعنی یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ پولیس اگر کسی چور کو پکڑ کر پوچھے کہ بتاؤ یہ چوری کیوں کی، تو جواب میں وہ چور کہے کہ اس علاقے میں تو فلاں فلاں چور بھی رہتے ہیں، پہلے جا کر آپ ان سے پوچھیں۔ اس تمام ہیرا پھیری کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم اللہ کے احکامات سے انکاری ہو کر باغی ہو چکی ہے، اور اس باغی پن کی سب سے بڑی وجہ ناظرین یہ ہے کہ ہماری قوم دنیا کی مال و دولت سے محبت میں اس حد تک گرفتار ہو چکی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ہی ختم کر دی ہے۔ اسی لیے ہر طرف جھوٹ، فریب، رشوت خوری، بدعنوانی اور بد اخلاقی کا بازار گرم ہے، یہاں تک کہ انسانیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جو کہ آج کل کافروں میں بھی موجود ہے۔ ویڈیو میں آگے جا کر میں ثبوت دکھا دوں گا۔ ناظرین، اچھے اور برے ہر قوم اور ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں، ان میں علماء کا طبقہ بھی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کچھ علماء حق پرست ہوں گے اور کچھ دنیا پرست۔ دنیا پرست علماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد یعنی عبادت گزار لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس دن ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا۔ اور اب آئیں دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کی چوری اللہ تعالیٰ نے کیسے ظاہر کر دی۔ یہ کلپ ذرا دیکھیں۔ آج تک اسلام آباد میں میرا جھونپڑی تک نہیں، یہ اس جگہ پہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ بھی دوستوں کا خریدا ہوا مکان ہے کہ اچھا استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی اپنے بنگلے میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ اسلام آباد میں میری ایک جھونپڑی تک نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے ناظرین کہ ایسے جھوٹے شخص کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھی جائے، کیونکہ جھوٹ بولنا منافقت کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے دریا دل اور سخی دوست محترم سراج الحق صاحب کو کیوں نہیں ملے، جو انہیں بھی ایک شاندار بنگلہ اسلام آباد میں بطور تحفہ دے دیتے، کیونکہ وہ بھی تو ایک دینی اور مذہبی جماعت کا لیڈر ہے۔ آئے ناظرین، اب ایک حق پرست عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا یہ کلپ دیکھتے ہیں کہ جب ان سے جائیداد کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو ان کا کیا جواب تھا۔ جائیداد نہیں، ابھی میں ویزا لینے گیا تھا تو وہاں پر جو خاتون تھی ایک کینیڈا کی، انہوں نے پوچھا آپ کی آمد نہیں، میں نے کہا آئی ارن نتھنگ، حیران ہوئی۔ میں نے کہا اور بات سن لو، آئی اون نتھنگ، میری کوئی جائیداد نہیں، میری کوئی آمد نہیں۔ مرکزی انجمن خطبان القرآن ہے، اس کے ایک کوارٹر میں میں رہتا ہوں، میری سہولتیں مجھے وہاں سے حاصل ہیں، 2 وقت کی روٹی یہ میرے بچے ہیں جو کنٹریبیوٹ کر دیتے اس سے میں کھا رہا ہوں، اس لیے کہ میرا ایک مکان تھا وہ میں نے بیچ کر ان کے لیے چھوٹے چھوٹے 3 کمرے کے 4 کوارٹر بنا دیے ہیں، اور وہ ان کے نام کر دیے، میرے نام پر، میری بیوی کے نام پر 1 پیسے کی جائیداد نہیں، کسی کمپنی کا کوئی 1 پیسے کا حصہ نہیں، کہیں میرے پاس کوئی بانڈز نہیں، اللہ بچائے رکھے اس لعنت سے، اور نہ کہیں کوئی میرے ہاں اس طرح کی اور کوئی شے موجود ہے۔ تو یہ اچھی طریقے سے جان لیجئے، میں نے زندگی لگائی ہے اسی کام کے لیے لگائی ہے، مجھے کوئی احساس محرومی نہیں ہے، روٹی مجھے ملتی رہی ہے، آج تک فاقہ نہیں آیا ہے، رزق اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ حق پرست اور دنیا پرست لوگوں میں فرق ہوتا ہے۔ حق پرست لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات اور وعیدیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ دنیا سے محبت اور مال بنانے کی دوڑ میں اندھے نہیں ہوتے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ سورہ المؤمنون میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھے گا کہ زمین پر کتنے برس رہے، تو وہ کہیں گے کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔
یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ اتنی چھوٹی دکھائی دے گی۔ سورہ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی اصلاح کی اور اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہت بہتر اور بقا والی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں یعنی اس کے رستے پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ الہمزہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر غیبت کرنے والے چغل خور کے لیے ہلاکت ہے۔ جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے سدھا رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، یعنی جہنم۔ اور سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم مسکینوں یعنی غریبوں کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور تم میراث کو ہڑپ ہڑپ کر کھا جاتے ہو، اور تم مال یعنی دولت کے ساتھ شدید محبت رکھتے ہو۔ پس آج اللہ کے عذاب جیسا کسی کا عذاب نہیں ہوگا، اور نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی۔ اور سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے مال دولت جو تم کما چکے ہو، اور وہ تجارت جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ بنگلے حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو تم انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک یعنی حلال اور حرام برابر نہیں، اگرچہ آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل مند، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، اور سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ جھوٹوں اور ناشکروں کو ہدایت نہیں کرتا، اور سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کا کوئی مددگار نہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے روشن ہو چکی ہے۔ اور سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے۔ اور سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ خیال ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، کہ ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے، برا فیصلہ ہے یہ ان کا۔ اور یہ جو آنے والی وعید ہے ناظرین انتہائی سخت اور دل دہلانے والی ہے، اس لیے برائے مہربانی ذرا توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، در حقیقت وہی کافر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حق پرست لوگ ہمیشہ رزق حلال پر اکتفا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا کی محبت ہی ہے جو انسان کو کفر اور منافقت تک لے جاتی ہے۔ آئے دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا رہتا ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے، میں خلوص سے کہہ رہا ہوں، میں بالکل اپنی نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ فی الواقع وہ دشمن ہے بہت سخت، الد بہت شدید، اور خصام خصم دشمن کے لیے آتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ پیٹھ موڑ کے جاتا ہے، سعى فی الارض،
اب وہ زمین میں جو بھاگ دوڑ کرتا ہے لیفسد فیہا اس میں فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ اور ہلاک کرے، کہیں کسی کی کھیتی جلا دی، کہیں کسی کا کوئی جانور جو ہے وہ ختم کر دیا، مار دیا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، تم باتیں ایسی کرتے ہو، عمل تمہارا یہ ہو رہا ہے، سوچو تو صحیح۔ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ تو اس کو اپنی عزت نفس، جھوٹی عزت نفس گناہ پر اور جما دیتی ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جس سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اس نے اپنی خطا تسلیم کر لی تو اصلاح کر لے گا۔ ایک وہ ہے کہ جو کیسے مان لوں میری غلطی ہے، اس کی جھوٹی انا جو ہے اور جو اس کی جھوٹی عزت نفس ہے وہ اسے اور گناہ کے اوپر چپکا دیتی ہے۔ اخذت العزت بالاسم اس کو اور اس پر جامد کر دیتی ہے۔ فحسبہ جہنم تو اس کے لیے تو اب کافی ہے جہنم ہی۔ پوری اس وقت دنیا کی منافق ترین قوم پاکستانی قوم ہے، جس نے کہ فرمایا حضور نے منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کہیں امین بنایا جائے تو غبن کرے اور خیانت کرے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یارڈ سٹک لے کر ناپ لیجیے اپنے معاشرے کو۔ اس معاشرے میں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے۔ آج آپ کا بادشاہ ہوا ہے جو کہتا ہے وعدے کیا شے ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو صرف جو ہے کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ بادشاہ ہے آپ کا، اور میں اس کو برا نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اعمالکم اموالکم، حدیث سنائی تھی آپ کو زید صاحب نے۔ ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمارے اوپر جو ہے حکمران بن گئے ہیں۔ یہ کردار، یہ ہے ہمارا انڈیکس، علامت ہے اس قوم کے کردار کی۔ جھوٹ اور وعدہ خلافی اور غبن، اربوں کے غبن، اس میں تو ہم انتہا کر گئے۔ ہماری معیشت کی کمر توڑ دینے والا تو اصل معاملہ جو ہے وہ ہے اربوں کے غبن۔ کبھی انگریز کے زمانے میں اگر چند 100 چند ہزار کی کچھ ادھر ادھر بات ہو جاتی تھی، طوفان برپا ہو جاتا تھا، کیا ہوا، بہت بڑا اسکینڈل ہو گیا، بہت بڑا۔ اور اب تو کیا ہے، پھر یہ کہ اربوں ڈالر جو ہیں وہ بینک معاف کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص چند ہزار کا مقروض ہو، عام آدمی، اس کا گھر قرضی کرا دیا جائے گا یا اس کے سامان قرضی کرا دیا جائے گا، اور اربوں ڈالر معاف ہو رہے ہیں۔ یہ جینے کے لچھن تو نہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ڈو یو ہیو اے رائٹ ٹو بی اے فری نیشن؟ میرے نزدیک تو نہیں ہے۔ ہمارا جواز تو ختم ہو چکا ہے۔ ہم آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ تھے، and from that point of view we are failed state۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو۔ ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ حرام کھانے، پینے اور پہننے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک تیسری حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جس کا بدن حرام مال سے پلتا ہو اس بدن کے لیے جہنم کی آگ زیادہ بہتر ہے۔ اور اب آئے ناظرین دیکھتے ہیں کہ کافروں میں کس حد تک انسانیت باقی ہے۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ برطانیہ کے نابینا سیاستدان ڈیوڈ بلنکٹ اور اس کی سابقہ گرل فرینڈ کی ہے۔ 2004 میں جب ڈیوڈ بلنکٹ ہوم سیکرٹری یعنی وزیر داخلہ تھے تو صرف 2 غلطیوں پر اسے وزارت سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ پہلی غلطی یہ کہ اس کی اسی گرل فرینڈ کی خادمہ ایک غیر ملکی خاتون تھی جس نے ویزا ایکسٹینشن کے لیے ہوم آفس درخواست بھیجی تھی۔ اپنی اسی گرل فرینڈ کی سفارش پر اس نے ہوم آفس کو ایک ای میل بھیجی تھی کہ اس کی درخواست کو جلدی نمٹائے، جو کہ غیر قانونی تھا۔ دوسری غلطی یہ کہ 180 پاؤنڈ کا ٹرین ٹکٹ خرید کر اپنی اسی گرل فرینڈ کو دے دیا تھا جس پر اس نے سفر بھی کیا تھا، جبکہ قانون کے مطابق اس ٹکٹ کی حقدار صرف اس کی بیوی تھی۔ ڈیوڈ بلنکٹ نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے نہ صرف وہ 180 پاؤنڈ خزانے میں واپس جمع کرائے بلکہ قوم سے معافی بھی مانگی اور مستعفی بھی ہو گئے۔ یہ ہے برطانیہ کے سابق وزیر کرس ہوہنے اور اس کی بیوی وکی پرائس جو کہ اکانومسٹ تھی۔ مارچ 2013 میں دونوں کو جھوٹ بولنے کی پاداش میں نہ صرف اپنے عہدوں سے ہاتھ دھونے پڑے تھے بلکہ 8 ماہ
قید کی سزا کے ساتھ ساتھ بترتیب 78,000 پاؤنڈ اور 49,000 پاؤنڈ کا جرمانہ بھی جمع کرنا پڑا تھا۔ جھوٹ ان کا یہ تھا کہ 2003 میں ایک دن کرس ہوہ نے سپیڈ کیمرہ کی زد میں آ کر حد سے زیادہ تیز گاڑی چلانے کا نوٹس موصول ہوا، جو کہ ایک جرم ہوتا ہے، تو اس نے اپنی سیاسی کیریئر بچانے کی خاطر اپنی بیوی کو راضی کر لیا، اور بیوی نے جھوٹ بولا کہ اس وقت گاڑی کرس ہوہ نے نہیں بلکہ وہ خود چلا رہی تھی۔ اس وقت تو وزیر موصوف بچ گئے، لیکن کئی سال بعد جب میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہو گئے تو بیوی نے راز فاش کر دیا، جس پر عدالت نے دونوں کو واپس بلا لیا، دونوں نے اعتراف جرم کر لیا اور دونوں کو سزا ہوئی۔ یہ ہوتی ہیں قومیں اور ان کا نظام عدل جو دنیا میں معاشی اور اخلاقی لحاظ سے کامیاب ہوتی ہے۔ نہ تو ان وزیروں کے بارے میں لوگ سڑکوں پر نکلے، نہ جلسے ہوئے، نہ جلوس، اور نہ آج تک وہ واپس سیاست میں آ گئے۔ ان دونوں سٹوریز کے لنکس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اگر کوئی پڑھنا چاہے پوری سٹوری تو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جہاں تک الزامات کی بات ہے تو اس سلسلے میں آئے قرآن سے رجوع کرتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالی ہمیں کیا بتاتا ہے۔ خواتین و حضرات، جہاں تک الزامات کی بات ہے تو اس سلسلے میں ہمیں قرآن کریم سے یہ مثال ملتی ہے کہ کبھی کبھی کسی بے گناہ کو بھی جھوٹے الزام کی بنیاد پر سزا ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کے بس میں ہوا تو وہ ضرور بالضرور اپنی صفائی ثابت کر کے رہے گا۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ان کو ایک جھوٹے الزام کی بنیاد پر کئی سال قید کی سزا ہوئی تھی، اور جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس کے پاس تو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو وزارت آفر کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ شرط لگائی کہ پہلے اس واقعے کی انکوائری کریں جس میں مجھ پر عورتوں نے الزام لگایا تھا۔ اور جب بادشاہ نے عورتوں کو بلا کر سختی کے ساتھ انکوائری کی تو سب نے اعتراف جرم کیا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام یقیناً بے گناہ ہے۔ تب یوسف علیہ السلام نے جا کر وزارت قبول کی تھی۔ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بیان کی ہیں کہ سچے اور پکے مسلمان پھر اس طرح کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے وزارتیں نہیں لیا کرتے مولانا فضل الرحمان کی طرح۔ اور اگر مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ یہ اربوں اور کھربوں کے الزامات جھوٹے ہیں تو پھر مولانا صاحب خود عدالت جا کر حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے، تاکہ جھوٹے الزام لگانے والوں کو ہی سزا ہو جائے اور وہ آئندہ کسی بے گناہ کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ مولانا صاحب اپنی صفائی پیش کریں یا نہ کریں یہ ان کا اختیار ہے، ان کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ لیکن مولانا صاحب یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا دار حکمران کرپٹ اور جھوٹے تو ہو سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلح اور ممبر پر ہمیں کوئی کرپٹ اور جھوٹا انسان کبھی بھی قبول نہیں، کیونکہ جھوٹ منافقت کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے عدالت جا کر اپنی صفائی ثابت کرے یا دینی جماعت کی لیڈرشپ چھوڑ دے۔ اب آخر میں ناظرین آئیں ایک شہید کا مختصر سا واقعہ سنیں مولانا طارق جمیل صاحب سے، جس نے کسی کا حق مارا تھا کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس واقعے سے ہم سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ توبہ کیا ہے؟ جو پچھلے گناہ کیے یا اللہ وہ معاف کر دے، جو آئندہ زندگی اس میں نہیں کروں گا، سب معاف ہو گیا۔ ہاں، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، وہ گناہ معاف ہو گیا، حق معاف نہیں ہوا، وہ واپس کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہادت ہر گناہ دھو دیتی، لیکن اگر شہید بھی کسی کا حق مار کے مرا ہوگا تو اللہ اسے قیامت کے دن بولے شہید، شہید، نبیوں کے بعد جن کے درجے ہیں شہید۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا حق ادا کرو جو تو نے دبایا تھا۔ وہ کہے گا یا اللہ وہ تو لاہور میں تھا، کراچی میں تھا، پشاور میں تھا، پنڈی میں تھا، یہاں تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے وہ منگوا لیا ہے، ادا کرو۔ کہا جی کدھر ہے؟ کہا جاؤ فرشتوں سے، اللہ کہے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ تو جہنم کے 7 حصے ہیں، جہنم، حطمہ، لظہ،
سعیر، سقر، جحیم، حاویہ۔ حاویہ منافقین کے لیے ہے، وہ حق حاویہ میں پڑا ہوگا۔ شہید جہنم کے سارے حصوں سے گزرتا ہوا حاویہ میں آئے گا اور اسے اٹھا کر اوپر جائے گا، جب کنارے پر آئے گا تو اللہ دھکا دے گا اور پھر نیچے گرے گا۔ یہ شہید کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو عام آدمی اگر کسی کا حق مار کے مر گیا تو وہ کدھر جائے گا، کہاں سے نجات پائے گا؟ تو بھائیو توبہ کرنی ہے، توبہ کرنی، خاص طور پر لوگوں کے حقوق کے بارے میں بہت حساس معاملہ ہے آخرت کا۔